اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے، دلی حاجات کو پورا کرے، ہر قسم کی حوائج کے لیے، ہر قسم کی حاجت کے لیے، ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور دلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت پاور رکھی ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جس میرے بہن بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد دعائے حاجت پڑھنی ہے۔ دعائے حاجت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پریشانی کو ظاہر کر کے، اپنی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دعائے حاجت کی نسبت سے، دعائے حاجت کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کریں گے۔ دلی حاجات ہیں تو پوری کریں گے اور دلی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی۔ کسی بھی قسم کے کام میں رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور پورا ہوگا۔ رزق میں کمی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ غائب سے مدد فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیوں کا کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے دعا کیا کرے۔ دعا کے تین پہلو ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ تو دعا کیا کرے، وظیفے کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم، اپنی خاص نظر رحمت کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعاؤں کو ضرور پورا کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔